گال پہ اس کے تل کا نشان ہے۔ آج کی نئی قسط۔ مومن اور فرحاد اس کے سر پر کھڑے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ فرحاد نے چڑھ کر مومن سے پوچھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں۔ اور تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اب کی بار اس نے کاشی سے پوچھا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 12 دن کے بج رہے ہیں یا رات کے، مگر تیری شکل دیکھ کر مجھ سے اندازہ نہیں لگایا جا رہا۔ اسے تو خود ہی بتا دے۔ اپنی فضول بک بک بند رکھو تم دونوں۔ فرحاد اس وقت ان کی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بولتے کچھ، مگر یہ تو بتا کہ تیرے چہرے پر آخر 12 بج کس غم میں بج رہے ہیں؟ کاشی نے اپنی چپ رہنے کی شرط پر رکھی۔ وہ پہلے اپنے موڈ کی خرابی کی وجہ سے ان پر ظاہر کرے۔ یار کیا بتاؤں، کاشی پرسوں رقعہ بھجوایا تھا اسے، مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا اس نے۔ یعنی اس سے یہ ظاہر ہوا نا کہ اسے میری محبت کا ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ فرحاد دکھ کے مارے رو دینے کو تھا۔ کاشی کو پتا تھا کہ آج آ کے بات شیریں کی ہی نکلنی ہے۔ ارے فرحاد بھائی، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ باجی نے تو جواب میں ایک کاغذ دیا تھا مجھے۔ مومن نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے بتایا۔ فرحاد کا دل چاہا کہ اسے اس کا پکڑ کر گلا ہی دبا دے جس نے اتنے دن اسے پریشان اور انتظار میں ہی رکھا۔ ابے گدھے، جب تیری باجی نے تجھے وہ کاغذ دیا تو تب ہی کیوں نہ لے کر آیا میرے پاس؟ فرحاد نے اس کی گردن کے پیچھے ایک تھپڑ رسید کیا۔ بھول گیا تھا میں، اور آپ نے بھی تو تب پوچھا نہیں۔ مومن اپنی گردن سہلانے لگا۔ ہر دفعہ اسے گردن پر تھپڑ کھانا پڑتا تھا۔ تب نہیں پوچھا، مگر اب تو پوچھ رہا ہوں نا، جا اب جلدی سے لے کر آ۔ فرحاد نے اسے نیچے بھگایا۔ مومن 2 منٹ بعد بیگ سے رقعہ لیے چھت پر آیا اور اسے تھما کر واپس نیچے ہی بھاگ گیا کہ کہیں کاغذ کے اندر کچھ ایسا نہ ہو لکھا ہو کہ اسے فرحاد سے دوبارہ تھپڑ کھانا پڑ جائے۔ فرحاد نے بے صبری دکھاتے ہوئے جلدی سے رقعہ کھولا اور پڑھنے لگا۔ ارے اونچی آواز میں پڑھنا مجھے بھی سنا۔ کاشی نے بھی جاننا چاہا کہ آج پہلی بار شیریں نے خط کے جواب میں آخر کیا لکھا تھا۔ تم نے خواہ مخواہ میں زحمت کی وہ جھمکے لانے کی، خیر لیکن بہت ہی پسند آئے مجھے۔ تمہارا تحفہ مجھے بہت اچھا لگا، اور بھی اچھا لگتا اگر تم یہ اپنی کمائی سے خرید کر میرے لیے لاتے تو۔ خط کی آخری لائن پڑھ کر فرحاد کا خوشی سے کھلا ہوا چہرہ ایک دم مرجھا گیا۔ یہ شیریں کیا کہہ رہی ہے؟ پڑھا تو نے کاشی، اس نے کہا مجھے اس سے یہ تحفہ اپنی کمائی سے لا کر دینا چاہیے تھا، یعنی میرے پیار اور محبت سے لائے گئے تحفے اس کے لیے قدر نہیں، کیونکہ وہ میرے پیسے سے نہیں آیا تھا۔ فرحاد نے رونے والی شکل بناتے ہوئے کاشی کی ہمدردی حاصل کرنا چاہی۔ ہاں تو اور کیا ہے، بلکہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے وہ، اگر تو اسے اپنے خود کے پیسوں سے خرید کر دیتا اور بھی اچھا لگتا اسے، اور مجھے تو یہ بتا کہ کماتا تو کچھ ہے نہیں، تو اس سے شادی کر کے اسے دوسروں کے سہارے پر رکھے گا کیا؟ اس میں کیا ہے، جس طرح میں رہ رہا ہوں وہ بھی رہ لے گی، ابا کماتے رہیں گے تو میرا کھانا اور کمانا کوئی ضروری ہے کیا؟ فرحاد الٹا کاشی کو ہی غلط کہتا ہوا رقعہ جیب میں ڈالے نیچے آ گیا اور آ کر اپنے پلنگ پر گر گیا۔ سینے سنیے جی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی بات ہے؟ رضیہ زید صاحب کی شام کی چائے لیے ان کے پاس ہی صحن میں چارپائی پر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی۔ پوچھ تم ایسے رہی ہو رضیہ بیگم جیسے تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ میری پریشانی ہونے کی کوئی زیادہ وجوہات نہیں، بلکہ ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے تمہارا لاڈلا فرحاد۔ ہمارے لاڈ پیار نے اسے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے، کچھ زیادہ ہی بگاڑ دیا ہے اسے، اور میں جتنا بھی اس پر سختی کر لوں تم اتنا ہی اسے نرمی سے پیش آتی ہو۔ وہ اب کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں ہے رضیہ، اس پر کوئی سختی کی ہی نہ جائے، نرمی نہ کروں، لاڈ نہ اٹھاؤں اس کی تو اور کیا کروں؟ یاد ہے کتنی دعائیں مانگی تھی، رو رکھ کے ہماری بھی اولاد ہو، اور آخر ہماری دعائیں قبول ہوئی اور ہمیں شادی کے 8 سال بعد ننھے شہزادے کی صورت میں فرحاد ملا۔ اتنی خواہش، اتنی دعاؤں اور آنسوؤں کے بعد وہ ہماری گود میں آیا، تو اب میں اس سے پیار نہ کرتی، اسے لاڈوں میں نہ رکھتی تو اور کیا کرتی؟ میرا دل نہیں چاہتا کہ اسے ڈانٹنے تک کا غصہ کرنا،
تو دور کی بات ہے۔ ہاں مگر آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمارے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ ضرور دیا ہے، مگر پھر بھی اس میں کوئی غلط حرکت بالکل نہیں ہے۔ احساس ہے اس کے دل میں سب کا، بس ایک ہی چیز کا احساس نہیں ہے کہ بس یہی احساس نہیں ہے کہ باپ کو اس عمر میں کام کروانے کی بجائے گھر بٹھاؤں۔ رضیہ تو بول کر آدھی بات بیچ میں چھوڑ کر چپ کر کے گئیں، جبکہ ان کی آدھی بات زید صاحب نے مکمل کر دی۔ صرف آپ ہی نہیں، میں بھی پریشان رہتی ہوں جی، اگر کام کے بارے میں کوئی بات کروں تو کہتا ہے کہ ابھی سے کام پر لگ جاؤں، تھوڑا عرصہ سکون بھی تو کرنے دیں، پھر سوچ لوں گا کام کا بھی۔ میں بھی کیا کروں؟ رضیہ سختی اور نرمی دونوں کر لیں، دونوں لہجوں میں سمجھا کر دیکھ لیا، مگر جوان بیٹا ہے، آگے سے منہ زوری نہ کرے، اس لیے خاموش ہو گیا ہوں۔ اب بس انتظار میں ہوں کہ کب احساس ہو اور کہے بغیر نکلے کسی کام کے لیے۔ اب تو میرے آس پاس کے لوگ بھی مجھے کہنے لگے ہیں کہ تمہارا بیٹا ابھی تک کسی کام کا نہیں لگا کیا؟ اور میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ڈھونڈ رہا ہے کام، اتنی آسانی سے تھوڑی نہ مل جاتا ہے۔ اور جب وہ بتاتے ہیں فلاں کا بیٹا آرمی میں ہے اور فلاں کا بیٹا بزنس مین ہے، کوئی کسی عہدے پر فائز ہے تو کوئی کسی عہدے پر، تو نہ جانے کیوں اس وقت مجھے اپنے اندر کی خالی پن کا احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے ہونہار بیٹے کو کون سا کام، کون سا کارنامہ بتاؤں کہ جسے بتا کر میں بھی اپنے بیٹے پر فخر کر سکوں۔ مگر اب تو میری کوشش ہوتی ہے کہ فرحاد کا ذکر ہی نہ نکلے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک ریٹائر ہو چکے ہیں، الحمدللہ اب ہمارے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، خیر سے اپنا کماتے ہیں اور ہم بوڑھے ماں باپ کو بھی دیتے ہیں، اس وقت مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اس کا تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتی رضیہ بیگم۔ رضیہ ان کو ان کی باتوں سے دلی دکھ ہوا، مگر وہ ان کی باتوں کر جواب میں کیا کہتی؟ کپ میں چائے ویسی کی ویسی پڑی تھی اور کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور کپ اٹھائے کچن میں چلی گئی۔ گرم کرنے کی زحمت نہیں تھی کیونکہ جانتی تھی کہ وہ اب چائے نہیں پئیں گے۔ زید صاحب کی باتوں سے پہلے ہی وہ کچھ سوچتے بیٹھی تھی، اور اب اس